یہ دے گا کہ بھئی یہ میرے ساتھ ہوں گے، یہ خود دیکھ لیں کہ میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں. یہ ہے انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے ٹھہرا دیا پیچھے. یہ سن رہے موسیٰ علیہ السلام کی باتیں کہ موسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی بات پر جواب دے رہے ہیں. یہ باتیں ہو رہی ہیں، وہ سن رہے ہیں پیچھے کھڑے. تو جب موسیٰ علیہ السلام فارغ ہو کے آئے، کہنے لگے موسیٰ ہمیں بھی رب دکھا دے. وہ دیکھ نہیں سکتے، خدا کرو کیا عقل کی بات نہیں. کہتے کہ ہم ایمان ہی لائیں گے تجھ پر، تو رب نہیں دکھائے گا ہم ایمان ہی لاتے، مانیں گے تب تو رب دکھا. جب آئے ہوئے رب دکھا دے. وہ دیکھا نہیں جا سکتا رب کو، عقل کی بات کو نہیں سمجھ میں نہیں آئی بات. تو جب تم نے یہ کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک حتیٰ نر اللہ، حتیٰ کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتاً ظاہر باہر، کہ یہ آ گیا جی رب، یوں دیکھ لیں. فآخذتکم الصاعقہ، تو پھر کڑک نے تمہیں پکڑا. موسیٰ علیہ السلام زچ ہو گئے، بہت سمجھایا، نہ جی ایک سے بڑھ کر بولے، ہم تو دیکھیں گے. یہ کیا بات ہوئی، اتنی دور سے ہمارا رب سامنے بھی نہ ہے، یہ کیا بات ہوئی. کڑک آئی، سارے مر گئے. وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے جب اوپر سے کڑک آ رہی ہے، بجلی کڑکی اتنی سخت طریقے سے، سارے مر گئے. لیکن مرنے کے بعد ثم بعثناکم من بعد موتکم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اب میں کیا کروں گا، واپس جاؤں گا آگے وہ قوم کہیں گے ہمارے آدمی مروانے کے لیے لے گیا تھا. وہی کام کے تھے، بڑے وہی تھے، عقل مند وہی تھے، چنے ہوئے 70 کو پوری قوم میں سے چنا اور جا کے مروا دیے. پھر میں کیا کروں گا، اب اس کا میں کیا جواب دوں گا. اے رب ان کو زندہ کر دے. دعائیں مانگی. ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں اٹھا دیا تمہارے مرنے کے بعد. یعنی روح عالم برزخ میں نہیں گئی تھی، کیونکہ دوبارہ انہیں اٹھانا تھا. قبض ہو گئی تھی روح، فرشتے نے قبض کر لی، مردہ ہو گئے. لعلکم تشکرون، تاکہ ابھی شاید شکر کرنے لگو. یہ تھا کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ واقعہ ہماری غلطی پر دیکھو ہمیں موت آ گئی تھی، تو تم شکر کرنے لگو. پھر دیکھو کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، تم پر غمام کا سایہ کیا. غمام کہتے اس بادل کو کہ جو الگ الگ بادل نہیں ہوتے، ایک ہی بادل سائے کی طرح جو ہے نا پورے آسمان پہ چھا جاتا ہے. وہ ساون میں یہ نوبت آتی ہے، اور سردیوں میں بھی کبھی کبھی آتی ہے کہ پورا ایک بادل پورے آسمان پہ چھا گیا. یہ غمام. تو غمام کی نوبت اس لیے آئی کہ جب کہا کہ بھئی جاؤ، کہ آگے اگر سورہ مائدہ میں کہ یا قوم ان اللہ، یہ ارض مقدس تمہارے نام الاٹ کر دی اللہ نے، ارض مقدس تمہارے نام الاٹ کر دی. کہ یہ اور جاؤ جا کے فتح نہیں کر لو، وصول کر لو، جاؤ اس میں تمہیں جنگ نہیں لڑنی پڑے گی. لیکن انہوں نے کہا کہ یا موسیٰ ان فیہ قوما جبارین، اس میں بڑے زبردست لوگ ہیں، بڑی طاقت ہے ان کی، بادشاہت ہے ان کی، ان سے ہم کیسے لڑ سکتے ہیں. ظاہر ہے فرعون کے غلام بادشاہ سے کیسے لڑے. بہت سمجھایا. اور جو ایمان والے تھے، دو ساتھی یوسف بن نون تھے اور کالب بن یوحنا تھے، یہ مومن تھے. انہوں نے سمجھاؤ خدا کے بندو، تم جا کے ان کے دروازے پہ جا داخل جو ہی ہوگے وہ بھاگ جائیں گے. لڑائی ان میں نہیں ہے، بزدل ہے، لڑنے والے نہیں، تمہیں دیکھتے ہی بھاگ جائیں گے. جاؤ تو صحیح. کہنے لگے فاضا مانتا ہوں ربوں کا قاتلہ ان ہا ہونا قاتل، تو اور رب جاؤ دونوں لڑو، ہم تو یہ بیٹھے، ہم تو نہیں جاتے. لڑ پھر کے انہیں نکال دو، ہمیں پیغام بھیج دو، حاضر ہو جائے گی. بس تم لڑو، ہم سے نہیں جا جاتا. اور لن ندخل ما داموا فیہا، جب تک وہ وہاں ہے ہم نہیں داخل ہوں گے، بالکل نہیں. یہ تو بات ہی چھوڑ دو. اب پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا. اللہ تعالیٰ اب میں کیا کروں. اللہ نے فرمایا کہ 40 سال کے لیے وہ سرزمین ان پر حرام، بس نہیں جاتے نہ جائیں. اب یہی رہے صحرا میں. صحرا میں کیا کریں، نہ کوئی چیز کھانے کو، نہ کہ درخت کا سایہ.
کیونکہ سمندر کے ساحل کے ساتھ وہ قریب کی دلدل ہوتی ہے، اس سے آگے بھی جو زمین ہوتی ہے وہ قابل کاشت نہیں ہوتی، ان درخت وقت نہیں ہوتے وہاں، ہر وقت اس میں سیب ہے. تو اب کیا کریں؟ دھوپ، اے موسیٰ ہم دھوپ میں مرتے ہیں، وہ تو جاتے نا سائے میں. بس تو اب دعا کر ہمارے سایہ. پھر موسیٰ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سایہ دے دے ان کو. 40 سال اب تو یہاں رہنا ہے. اللہ تعالیٰ وہ غمام، پورے آسمان پہ غمام چھا گیا. سردیوں میں چھٹ جاتا اور جو ہی گرمی آتی غمام چھا جاتا. اب موسیٰ کھائیں کیا؟ ڈوب کے مر جاؤ، کھائیں کیا؟ اب 40 سال تو رہنا اسی صحرا میں، 40 سال گزارنے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو فرمایا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. مان اور سلوا نازل کر دیے تم پر. مان وہ ایک چیز تھی کہ رات کو آتی آسمان سے شبنم کی طرح، اور وہ جھاڑیوں پر جو ہے نا ایسے ڈھانپ لیتی جھاڑیوں کو، تو اور جیسے برف پڑی ہو برف کی طرح اس کو اٹھا اٹھا کے برتنوں میں بھر لیتے. وہ انتہائی مزیدار تھی، بڑی پرلطف، بڑے مزے لے لے کے کھاتے. اور بٹیر قسم کے پرندے تھے. وہ ہوا، آب و ہوا سمندر کے قریب کی بہت مرطوب ہوتی ہے. وہ تو ایسی ہوتی ہے کہ صبح سارے بستر بھیگے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا سندھ میں گلارچی کے علاقے میں، اب تو وہ کیفیت نہیں رہی، فصلیں وغیرہ ہو گئی، درخت ہو گئے بہت. پہلے ایسا ہی تھا، بستر بھیگے ہوتے، چارپائیاں بھیگی ہوتی، سب کچھ نیچے زمین میں. 10 بجے تک چلنے کے لیے راستہ ہی نہ بنتا، اس قدر رات کو پڑتی شبنم. وہ اس طرح نازل ہونے لگی. کھائیں. بٹیر آتے، وہ اڑ نہ سکتے اس کی وجہ سے، پر بھیگ گئے. بھیگے پروں سے اڑ نہیں سکتے، بھاری ہو گئے. دوڑ دوڑ کے پکڑ لیتے ان کو. بس جتنے مرضی پکڑ لو، تازہ گوشت کھاؤ. بس گوشت کھاتے بھون بھون کے، مزے تھے. تو من و سلوا اتارا اور کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزیں وہ جو ہم نے تمہیں رزق دی ہے، حلال پاکیزہ. کیونکہ حرمت کا شائبہ ہی نہیں کہیں کہ کسی میں شک. اب تو ہم تو سارا حرام ہی حرام کھاتے ہیں، کیونکہ ہر پیسہ جو نکلتا ہے بینک سے سود کے ساتھ نکلتا ہے. کوئی پیسہ سود سے خالی نہیں ہے، اور کھانا پڑتا ہے. اور کوئی ذریعہ ہی نہیں آمدن کا، ذریعہ وصول کا. تو اس لیے وہ پاک رزق تھا. آیت 57 سورہ بقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور ہم نے تم پر غمام کا سایہ کیا. تو غمام اس بادل کو کہتے ہیں جو پورے آسمان کو ڈھانپ لے، ایک ہی بادل مسلسل چھایا ہوا. تو یہ ہر وقت ان پر صحرائے سینا میں چھایا رہتا تھا، کیونکہ صحرائے سینا ایسی جگہ تھی جس میں کوئی درخت نہیں تھے، سائے کا انتظام نہیں تھا، اور نہ کھانے پینے کو کوئی چیز تھی. صحرا خالی اجاڑ. اب جب ان پر زمین 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی کہ کاتب اللہ لکم الارض المقدسۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے سرزمین مقدس، ملک شام کو اللہ نے سرزمین مقدس کہا. سرزمین مقدس تمہارے نام الاٹ کر دی. کتنی خوش نصیبی اندازہ کرے. یعنی پوری روئے زمین پر ملک شام سرزمین مقدس ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ الاٹ کر دے، اللہ الاٹ کر دے. ایک تو کوئی حکمران الاٹ کرے، وہی آدمی بہت اس پر خوش ہوتا ہے، جی میرے نام الاٹمنٹ ہو گئی. اللہ تعالیٰ الاٹ کر دے. کاتب اللہ لکم، لکھ دی اللہ نے تمہارے لیے، جاؤ قبضہ کر لو. اب انکار کر دیا.
کا قبضے سے ہم نہیں جاتے، تو اور تیرا رب جا کے لڑو، بس وہاں سے ان کو بھگا دو، خالی ہو جائے گا شہر تو پھر تشریف لے آئیں گے، بس نہیں گئے۔ اب اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بہت کوشش کی، بہت سمجھایا، نہ جی مان کے نہیں دیا، لن ندخلها ما داموا، ہم نہیں داخل ہوتے جب تک وہ وہاں ہم نہیں جاتے، بس۔ اور یہ کہا لڑنا نہیں پڑے گا، تمہیں لڑنا نہیں پڑے گا، جا کے تم ابھی ان کے شہر کے دروازوں پر پہنچو گے وہ بھاگ جائیں گے، بس وہ بزدل ہیں، بھاگ جائیں گے، نہیں یہ نہیں جاتے، رہ گئے صحرا میں رہ گئے تو دھوپ میں مرتے، اب دھوپ گرمیاں آ گئی، دھوپ تیز، اب کیا کریں گے؟ تو ہم نے غمام کا سایہ کر دیا، چلو، حالانکہ سزا کے طور پہ 40 سال اب گزار رہے تھے، غمام کا سایہ کر دیا، پھر اب کھائیں کیا؟ اب کھانے کو کہاں سے آئے؟ تو زمین، وہ زرخیز زمین کے، اور ایسا زرخیز اور خوشحال خطہ پوری روئے زمین پر دوسرا نہیں ہے جو ملک شام ہے، وہ زمین تمہیں دی جا رہی تھی اور تم نے اس سے لینے سے انکار کر دیا، اب کیا کھائیں؟ تو من اور سلوہ اتارا، تو من ایک میٹھی چیز تھی جو شبنم کی طرح رات کو آسمانوں سے آتی تھی، اور صبح وہ جھاڑیاں جو تھی جنگل کی، وہ جھاڑیاں بالکل اس سے لدی ہوتی، یہ برتن لے جاتے جھاڑیوں کے اوپر سے اتار کے اپنے اپنے برتن بھر لیتے، وہ بہت مزیدار تھی اور ساری غذائیں پوری کرتی تھی، کیونکہ جیسے شہد اللہ نے بنایا ہے کہ ہر بیماری کی شفا ہے، ہر بیماری کی، جس کے لیے تم شہد استعمال کرنا شروع کر دو اسی بیماری کے لیے وہ مفید ہے۔ شہد استعمال کے طریقے کئی ہیں، کوئی پانی میں شامل کر کے یا کسی چیز میں شامل کر کے، لیکن شفا ہے۔ ایسے ہی وہ یعنی آسمان سے جو براہ راست چیز اترے گی نا، اب پانی اترتا ہے، بارش کا پانی لے لو، وہ زمزم کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، جب زمین پہ آ جاتا ہے پھر زمین کی علائش اس میں مل جاتی ہیں، تو پھر اور اس کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تب بھی گویا اوپر سے اترا ہوا پانی جو نہروں میں چلتا ہے، دریاؤں میں چلتا ہے، وہ دوسرے پانیوں سے جو نیچے سے نکلتا ہے اس سے بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بارش کا ہے، لیکن گرنے ہی نہ دو زمین پر، پھر تو بہت ہی اعلیٰ ہے۔ تو آسمان سے اللہ کی طرف سے اتری ہوئی چیز جس میں انسانی ہاتھ کا، انسانی تدبیر کا کوئی دخل نہیں ہے، اس میں جو برکات ہیں وہ اپنی بنائی ہوئی چیز میں کیسے ہو جائیں گی؟ اس لیے وہ جو من اترتا تھا یہ بہت ہی برکتوں والی چیز تھی، اور سلوہ یہ وہ بٹیر تھے جو آ جاتے تھے اور آ کے اتر جاتے تھے میدان میں، بہت اترتے تھے، اب پکڑ لو، پکڑے ذبح کرو اور کھاؤ، دونوں میٹھی اور نمکین دونوں چیز تو دو ہی خوراک میں ہوتی ہیں۔ گوشت مل گیا ایسا کہ کوئی اور اتنا مزیدار گوشت ہی نہیں کسی چیز کا جتنے وہ جانور مزیدار تھے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ وہ پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں دیا ہے، رزقناکم، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے کھاؤ، وہ پاکیزہ ترین ہے، کیونکہ وہ حرمت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، خالص حلال، کیونکہ کسی کا کوئی حق نہیں، جو جتنا جمع کر لے تو اسی کا حق ہے، جتنے بٹیر پکڑ لے اسی کے ہیں، بس کھاؤ، اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ وما ظلمونا، پھر جو انہوں نے ناشکری کی تو ہم پر ظلم نہیں کیا، ما ظلمونا، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، ہمارا کیا بگاڑ لینا تھا، کیونکہ اللہ پر کون ظلم کر سکتا ہے، تو اللہ کی تو مخلوق ہے، تو اس لیے ظلم انہوں نے اپنے اوپر کیا کہ اللہ کے اس رزق کی ناشکری کی، جس سے بہتر رزق دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا، اتنا بہتر رزق تھا، اس کی ناشکری کی، کیونکہ یہ رزق نہ بیماری آنے دیتا تھا، نہ اس سے بدہاضمہ ہوتا تھا، نہ پیٹ میں کوئی تکلیف ہوتی تھی، اتنا اچھا رزق تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ بھئی زبان کا چٹخارا روزانہ کوئی نیا مزہ مانگتا ہے تو وہ الگ بات ہے،
کہ دو ایک ہی مزے کھاتے کھاتے جناب طبیعتیں اکتا گئی، یہ دوسری بات ہے، لیکن فائدے کے لحاظ سے اور مزیدار ہونے کے لحاظ سے اور نہایت ہی پر لطف اور خوشبودار ہونے کے لحاظ سے ہر لحاظ سے جواب نہیں تھا اس رزق کا، اتنا اعلیٰ رزق تھا کہ اگر کھاتے رہتے تو وہ آخری دم تک ان میں کوئی بیمار ہونے والا نہیں تھا۔ تو ہم پر ظلم نہیں کیا انہوں نے ناشکری کر کے، لیکن وہ ولیکن قالوا، لیکن وہ تھے انفسہم، اپنے اوپر یظلمون، ظلم کرتے، ظلم اپنے اوپر کرتے رہے۔ پھر ہم نے کہا تو یہی رہنا پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام تو یہی وفات پا گئے تھے، یہ اسی سارا سینا میں، کیونکہ 40 سال بہت عمر ہے، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کتنی عمر گزار چکے ہوں گے، کیونکہ مدین میں گویا اس وقت جوان تھے جب مدین میں گئے ہیں، تو 10 سال وہاں بکریاں چرائیں حضرت شعیب کی خدمت میں، تو سمجھو کہ بھئی 30 سال کی عمر تو وہی ہو گئی تھی۔ پھر مصر میں پتہ نہیں کتنا طویل عرصہ رہے، تو یہ سمجھو کہ 40 سال عمر تو کم از کم مصر سے گئے ہیں، تو 40-45 تو یہی ہوگی 40 سارا سینا کے، تو 80 سال کو تو پہنچ رہے ہیں، تو وہ وفات پا گئے۔ ہارون علیہ السلام بھی وفات پا گئے، دونوں بھائی وہاں فوت ہو گئے۔ تو اب حضرت موسیٰ کے خلیفہ تھے یوشع بن نون، تو یہ پھر 40 سال پورے ہونے پر یہ لے کے چلے ہیں، اور آگے جو ہے نا ملک شام فتح کیا ہے، اور اسی طرح فتح ہو گیا جیسے اللہ تعالی نے فرمایا تھا۔ وہ تو تھی ایک ہی دن میں وہ حملہ جاری تھا، تو جب بالکل فتح کے قریب پہنچے تو سورج ڈوبنے پہ آ گیا، تو حضرت یوشع نے سورج کو کہ اے سورج تو بھی مامور اللہ کی طرف سے، میں بھی مامور ہوں اللہ کی طرف سے، رک جا، کیونکہ مغرب کے بعد جنگ نہیں تھی اور اگلی صبح تک وہ پھر نئی تیاری کر لیں گے، رک جا، اب مجھے فتح کر لینا۔ سورج رک گیا حتیٰ کہ فتح ہو گئی۔ یہ اب یہ تو ہونا تھا اگر پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی آ جاتے بے وقوف، لیکن بات ہے نا کہ وہ غلام تھے فرعون کے، غلامی کے اثرات نہیں جا رہے تھے، وہ وہی صحرا میں رہے، تو غلامی کی وہ اللہ تلے ہو نہیں سکتے صحرا میں، وہ سارے وہی مر گئے، کیونکہ جنہوں نے ہجرت کی تھی اس وقت 40 سال میں، اس وقت جو 20 سال کا تھا وہ بھی 60 سال کا ہو گیا، اگر کوئی زندہ رہ بھی گئے تو وہ بھی جوانی کی عمر ڈھل چکی، لڑائی کے قابل ہی نہیں رہے۔ اب جو پود پیدا ہوئی ہے یہاں اس وقت کے بعد ان کی عمر بھی 40 سال کی ہو گئی، تو معلوم ہوا کہ جنگ میں وہی آئے کہ جو یہی پیدا ہوئے سارا سینا میں پیدا ہوئے۔ ہاں جی، جب 40 سال کی سزا ملی اس کے بعد پیدا ہونے والے آزاد تھے، غلامی کا تو نام ہی نہیں سنا تھا، غلامی ہوتی کیا ہے، کوئی پابندی نہیں تھی، کوئی اور قوم نہیں تھی جس سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو، خالص آزادی ان کو تھی، اس لیے پھر یہ لڑے۔ انہوں نے نہیں کہا کہ جا تو اور تیرا خدا جا کے لڑو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلیں گے۔ وہ غلامی کے مارے اسے سے ہم ہیں کہ انگریز کے غلام رہے، اب امریکہ کے غلام بن گئے، خود ہی اس کو بلا لیا، آجا ہمیں غلام بنا لے، آزاد ہو کے نہیں، بس اب اس کے غلام ہیں، وہ ڈرون حملہ کرتا ہے اور بیان دیتے ہمیں قبول نہیں تو نہ قبول کر، یہ ڈرون حملہ ہمیں قبول وہ دوسرا کر دیتا ہے، پھر یہ ہمیں ڈرون حملے قبول نہیں وہ تیسرا کر دیتا ہے، ہمیں ڈرون حملے قبول نہیں، نہ کرو قبول، وہ تو کیے جا رہا ہے۔ یہ غلاموں کا طریقہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، آزاد قوموں کا وہی ہوتا ہے جو طالبان نے کر کے دکھایا۔ تم ایک امریکہ کے آگے سجدے کر رہے ہو، وہ ساری دنیا تھی ان پر حملہ آور، جھکا لے تو کوئی۔ یہ ہوتا ہے آزادی، کہ وہ غلام نہیں تھے۔
آزاد تھے اور پھر دل میں ایمان. یہاں ایمان امریکہ نے دلوں میں گھسنے ہی نہیں دیا. تعلیم اسی کی. اس بیچارے اکبر اللہ آبادی نے کہا تھا کہ کیا مولود میں آئے کہاں سے بو ماں باپ کے اتوار کی، کہ دودھ تو ڈبے کا ہے، تعلیم ہے سرکار کی. نہ ماں کا دودھ پیا نہ باپ کی کمائی کھائی، باپ سے سیکھا کچھ. دودھ تو ڈبے کا ہے اور تعلیم بھی چلو باپ نے، تعلیم ہے سرکار کی. تو ماں باپ کے بو کہاں سے آ جائے گی؟ غلام تو ہم انہی کے ہیں، انہی کا کھایا پیا. تو یہ ان کا بھی یہی حال تھا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. اب یہ جو آزاد پیدا ہوئے ان میں سے، اب آگے ان کی تربیت نہیں تھی. تربیت تو آزاد تھی،